سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا ISPR کے مطابق 12 اگست 2024 کو شروع ہونے والی کارروائی میں ملزم پر 4 سنگین الزامات ثابت۔ فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا۔ فیض حمید نے متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچایا۔ طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا۔ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا۔ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کا عمل 15 ماہ جاری رہا۔ سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے شروع ہوگا۔ فیض حمید کے ٹرائل میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے۔ مجرم کو فیصلے کے خلاف متعلقہ فورم پر اپیل کا حق حاصل ہے۔ ISPR کے مطابق ملزم کو دفاع کے لیے وکیلوں کی ٹیم منتخب کرنے سمیت تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ ملزم کی سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ قوم برسوں فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، لکھا اللہ ہمیں معاف کرے، خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے، اللہ طاقت اور اقتدار کو ادا سمجھ کر مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق دے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا، فیض حمید کا سیاست میں عمل دخل ثابت ہو گیا۔ فیض حمید کا ساتھ دینے والوں کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے۔ فیض حمید اپنی سرکاری اور عسکری حیثیت کا ناجائز استعمال کرتے رہے۔ میرے خلاف مقدمے میں بھی فیض حمید براہ راست ملوث تھے۔ فیض حمید کے ساتھ 9 مئی میں ملوث لوگوں کا ٹرائل بھی فوجی عدالت میں چل سکتا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ٹاپ سٹی کے کیس میں بھی وہ گلٹی پائے گئے ہیں، اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن کرنا، دیکھیے یہ بڑے سنگین جرائم پائے گئے ہیں، اور یہ تمام تر شفاف ٹرائل کے بعد ان کو بھرپور موقع دیا گیا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کی انوالومنٹ ہے پالیٹکس میں جو مکمل طور پہ غیر قانونی ہے، اس کے مزید پہلو بھی ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ آپ دیکھیے کہ 9 مئی جیسا سنگین واقعہ ہو جائے اس ملک کے اندر، اور مختلف موقعوں پہ انتشار پھیلایا جائے، توڑ پھوڑ کی جائے، اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی جائے، تو یہ تمام چیزوں میں وہ PTI کے ایڈوائزر تھے۔ فیض حمید نے PTI کے ساتھ مل کر سیاسی مداخلت کی۔ فیض حمید نے اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کیا۔ ریڈ لائن کراس اور ظلم و زیادتی کرنے والے شخص کو سزا ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، سزا ملک میں شفافیت کے لیے بہت بڑا اقدام ہے۔ شواہد کی بنیاد پر ہی فیض حمید کے خلاف فیصلہ آیا۔ فوج میں مضبوط خود احتسابی کی واضح مثال سب نے دیکھ لی۔ سیاسی معاملات کی مزید تحقیقات ہوں گی۔ فیض حمید کی سزا تمام اعلیٰ عہدوں پر فائز شخصیات کے لیے مثال ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے، پاکستان کے طاقتور اداروں میں احتساب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تاریخ میں ایسی مثال کم ملتی ہے کہ اہم ترین سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ کا کورٹ مارشل کیا گیا ہو۔ کچھ لوگوں کی سوچ تھی کہ طاقتور کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ PTI کے پاس اب کوئی جواز نہیں رہا، وہ اپنی جماعت سے 9 مئی جیسے واقعات میں ملوث لوگوں کو نکالے۔ یہ بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، اور اس کا پورا کریڈٹ CDF چیف آف آرمی صاحب آصف منیر صاحب ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے بنیاد میں بے انصافی نہیں رکھی کہ اپنے ادارے میں کچھ اور پاسبلٹی کے لیے کچھ اور۔ تو ایک کلیئرٹی آ گئی ہے کہ پاکستان سے بڑا نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی شخصیت ہے، نہ کوئی ہونا چاہیے۔ فیض حمید کو سزا ابتدا ہے، ابھی ان پر 9 مئی کے کیسز باقی ہیں۔ سینیٹر فیصل باودہ نے کہا، فیض حمید نے ملک، سیاست اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ فیلڈ مارشل کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے احتساب کی بنیاد اپنے ادارے سے رکھی۔ PTI کے جو لوگ سمجھ رہے ہیں ہم بچ گئے، ان کا احتساب بھی ہوگا۔ جو بدماشی غنڈہ گردی کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا اس کی کرسی کھینچ لی جائے گی۔ جو ملٹری کا ڈسپلن ہے اس کے اندر جو ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ سٹینڈرڈ جو ہے ان کے اپنے، اور پھر ان کا ٹرائل بھی جو ہے ان کے اپنے ہی پیئرز نے کیا۔ آرمی کا انٹرنل جو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور اس میں عام جو آرمی ایکٹ کے
सारी फॉर्मेलिटीज हैं लीगल। 15 माह का लेंथी ट्रायल हुआ जिसमें भरपूर मौका दिया गया। जो मुलजम थे अब तो वो कन्विक्ट हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, जो आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके तहत उन्हें फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी दैट वाज प्रोवाइडेड टू हिम। कानूनी माहिरीन ने फैज हमीद का ट्रायल शफाफ करार दे दिया। अशतर औसाफ ने कहा, कानून सबके लिए बराबर, कोई बालतर नहीं। फैज हमीद का ट्रायल उनके अपने इदारे ने किया। एहसन भोन ने कहा, फैज हमीद की सजा बाकी इदारों के लिए पैगाम है। आर्मी निज़ाम को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। राजा खालिद ने कहा, फैज हमीद को इल्जामात साबित होने पर सजा दी गई। अपने लोगों को बचाने की बातें गलत साबित हुई। कमर चीमा ने कहा, फौज ने एहतसाब की बहुत बड़ी मिसाल कायम की। फैज हमीद की सजा पर कोई तफरीक नहीं। जो भी कानून तोड़ेगा मुआफ़ी नहीं मिलेगी।